السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات۔ آج کے اس لیکچر میں ہم اے لیول کے نصاب میں شامل ڈرامہ انارکلی کے کرداروں کے حوالے سے بات کریں گے۔ ڈرامہ انارکلی سید امتیاز علی تاج کا تحریر کردہ ایک شاہکار ڈرامہ ہے جس کا اردو ادب میں بہت اعلیٰ مقام ہے۔ اس ڈرامے میں بہت سے کردار جو ہیں شامل ہیں، جن میں سب سے اہم کردار شہنشاہ اکبر یعنی اکبر اعظم جو ہے اس کی شہنشاہیت کے گرد گھومتا ہے، اور جلال الدین اکبر ضلع الہی کے کردار کا فنی اور تنقیدی جائزہ آج کے اس لیکچر میں پیش کیا جائے گا۔ ڈرامہ انارکلی کا سب سے اہم اور طاقتور کردار اکبر اعظم کا کردار ہے۔ سید امتیاز علی تاج نے اس کردار کے نقوش تراشنے میں بڑی مہارت اور چابک دستی سے کام لیا ہے، اور شہنشاہیت کے تمام تر خصائل اس کے چہرے مہرے میں یکجا کر کے اس کو امر کر دیا ہے۔ اس کی گردن کی جنبش ظاہر کرتی ہے کہ وہ اعلیٰ ہمت اور بردبار ہے، جو رکاوٹوں کو اپنی خواہشات کی تکمیل میں خاطر میں نہیں لاتا۔ اس کردار کا موازنہ ڈرامے کے کسی دوسرے کردار سے ہرگز نہیں کیا جا سکتا۔ شہزادہ سلیم جو ڈرامے کا ہیرو اور اکبر اعظم کا بیٹا ہے، اس کے ساتھ تصادم کی صورت میں بھی اکبر اعظم ایک شہنشاہی کے روپ میں نظر آتا ہے، جبکہ سید امتیاز علی تاج نے خود کلامی کا سہارا لیتے ہوئے اکبر کی دلی کیفیات کا اظہار بہت مؤثر انداز میں کیا ہے۔ پورے ڈرامے میں جلال الدین کا کردار تمام کرداروں پر غالب نظر آتا ہے۔ سید امتیاز علی تاج نے اکبر اعظم کو شہنشاہ کے ساتھ ساتھ ایک شفیق باپ کے طور پر متعارف کروانے کی سعی بھی کی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کوشش میں سید امتیاز علی تاج پوری طرح قاری کو مطمئن نہیں کرتے، کیونکہ باپ کا کردار بہت جلد شہنشاہیت کے رعب اور دبدبے کے نیچے دب کر رہ جاتا ہے۔ اکبر اعظم جو خود 9 برس کی عمر میں شہنشاہ ہند بنا تھا، وہ اپنے خوابوں کی تعبیر سلیم کی شکل میں دیکھنا چاہتا ہے، لیکن وہ مایوس اور شکستہ خاطر ہے۔ اسے معلوم ہے کہ سلیم اس کے مقاصد کے پیش نظر ہندوستان کی سلطنت میں دلچسپی نہیں لیتا، اور اکبر کا یہ مکالمہ اگر اس کا یقین ہو جاتا تو میں اپنے دماغ کا آخری ذرہ تک خواب میں تبدیل کر دیتا، لیکن میری تمام امیدوں سے وہ اتنا بے آتنا اور اتنا بے نیاز ہے کہ لیکن میرا سب کچھ وہی ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا مجھے کتنا عزیز ہے۔ کاش وہ میرے خوابوں کو سمجھے، ان پر ایمان لے آئے، اسے معلوم ہو جائے اس کے فکر مند باپ نے اس کی ذات سے کیا کیا ارمان وابستہ کر رکھے ہیں۔ وہ اپنی موت کے بعد اس میں زندہ رہنے کا مشتاق ہے، لیکن ابھی کیا معلوم۔ یہ وہ مکالمہ ہے جس کے ذریعے سید امتیاز علی تاج اکبر اعظم کی ذہنی نفسیات کا بڑی خوبصورتی سے ادراک کرتے ہیں۔ اکبر اعظم سلطنت ہند کا تاجدار ہے، جو اپنے آپ کو ضلع الہی کہلواتا ہے، اپنے بیٹے کی صلاحیتوں اور خوبیوں کا اعتراف بھی کرنا جانتا ہے، جسے شطرنج کھیلتے ہوئے اس کی گفتگو اس کی نفسیاتی کشمکش کو بہت خوبصورتی سے ظاہر کرتی ہے، اور جب سلیم ہار جاتا ہے تب بھی شہنشاہ اکبر اس کی شاہانہ صلاحیتوں کا اعتراف کرتا ہے۔ سید امتیاز علی تاج نے اکبر کے کردار میں کہیں بھی جھول نہیں آنے دیا۔ اکبر اعظم کا ہر مکالمہ، ہر خواب، ہر تصور سلطنت ہند سے متعلق ہے۔ وہ شہزادہ سلیم کو ولی عہد ہند کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہے، مگر شہزادے کے اطوار اسے وسوسوں اور اندیشوں میں مبتلا کیے رکھتے ہیں، جیسے وہ مہارانی کو کہتا ہے کہ اور ابھی تک ہندوستان ایک مسکین کتے کی طرح میرے تلوے چاٹ رہا ہے، مگر ابھی تک میری زندگی کا سب سے بڑا خواب اندیکھا پڑا ہے، اور میں اسے جنم دینے کا عزم اپنے میں نہیں پاتا۔ سید امتیاز علی تاج نے اکبر کے منہ سے یہ کلمات ادا کروا کے اس کے اندیشوں اور وسوسوں کو مزید استحکام بخشا ہے، اور جب مہارانی جودھا بائی اکبر کو کہتی ہے کہ سلیم شیخو آپ کا ولی عہد اور تاجدار ہندوستان کا صحیح وارث ثابت ہو سکتا ہے، تو اکبر کی جہاندیدہ اور تجربہ کار نگاہیں کوئی اور ہی سما پیش کرتی ہیں۔ وہ ہندوستان کے مستقبل کے لیے پریشان ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے سینے میں باپ کی شفقت سے بھرا جذبات میں معمور دل بھی ہے۔ وہ اپنی موت کے بعد سلیم میں زندہ رہنے کا متمنی ہے۔ اکبر کے تمام تر مکالمے اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ وہ سلیم کو ہندوستان کے شہنشاہ کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ سلیم میں وہ اوصاف پیدا ہوں جو ایک بادشاہ کے شایان نشان ہوتے ہیں۔ منتوں مرادوں سے حاصل کیا شیخو اپنی دنیا میں مگن اور اپنی عشق و عاشقی کے خوابوں میں غلطاں ہیں۔ وہ شاہی روایات کو پس پشت ڈال کر ایک ادنیٰ کنیز کے عشق میں گرفتار ہے، اور یہی بات اکبر اعظم کے لیے سوہان روح ہے۔
اکبر اعظم کا کردار جذبات کی روح میں نہیں بہتا بلکہ عقل و شعور کا دامن تھام کر مزید آگے بڑھتا ہے۔ وہ روایات کا امین ہے، اپنے اجداد کا وارث اور ہندوستان کا شہنشاہ ہے۔ ڈرامے میں بہت سے مقامات ایسے آتے ہیں جب اکبر اعظم کی شفقت پدری شہنشاہیت پر غالب آتی ہے، مگر جلد ہی وہ اپنے جذبات کو قابو میں کر کے ایک مطلق العنان حکمران بن جاتا ہے۔ وہ جاہ و جلال کی ایک ایسی بھیانک تصویر بن جاتا ہے جو انارکلی کی موت پر تمام ہوتی ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈرامہ انارکلی میں جلال الدین اکبر کا کردار ایک شہنشاہ کے عین مطابق ہے، اور اس کردار کی وجہ سے ڈرامہ اپنی انفرادیت برقرار رکھنے میں کامیاب ہوا ہے۔ مجھے امید ہے اس لیکچر میں آپ کو جلال الدین اکبر کے کردار کے حوالے سے دیگر معلومات بخوبی سمجھ آئی ہوں گی۔ باقی کردار سمجھنے کے لیے مزید لیکچرز کو ضرور دیکھیے۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔